بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب آ جائیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، آج درس سیرت کا دوسرا سبق ہے اور اس کا عنوان ہے مطالعہ سیرت کی اہمیت و افادیت موجودہ زمانے میں۔ اس زمانے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کی ضرورت و اہمیت اظہر من الشمس ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے سیرت کا مطالعہ فقط ایک علمی مشغلہ نہیں بلکہ اہم دینی ضرورت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دین کا بنیادی ماخذ ہے اور عملی زندگی کے لیے ایک جامع ترین نمونہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کی سیرت اتنی جامع نہیں اور نہ ہی اتنی مکمل انداز میں دستیاب ہے جس قدر کاملیت و جامعیت کے ساتھ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ امتیاز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی، معاشرتی اور قومی زندگی کی تفصیلات محفوظ اور اہل ایمان کے لیے منارہ نور کی صورت میں موجود ہیں، جس کے اسباب یہ ہیں کہ مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی وجہ سے آپ کے حالات زندگی کے ساتھ ہمیشہ ہی وابستگی رکھنی اور وارفتگی کا اظہار کرنا تھا۔ نیز سیرت کے پاکیزہ واقعات سے رہتی دنیا تک مسلمانوں بلکہ جملہ اقوام عالم نے ہدایت کی روشنی حاصل کرنی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کی زندگی کا ہر مرحلہ روشن تصویر کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ دور جدید میں بھی سیرت نبوی کا مطالعہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا شروع کے زمانوں میں تھا، بلکہ اب تو مزید جہتوں سے بھی اس پر کام کرنے کی حاجت بڑھ چکی ہے۔ فی زمانہ اس مطالعہ کی اہمیت کے چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ایمان کی روح ہے، اسی سے ایمان میں حلاوت، قلب میں حرارت اور روح میں سوز و ساز ہے۔ محبت کی ایک علامت اور تقاضا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اسی محبت کے تقاضے کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و صفات پوچھتے اور یہی عمل تابعین کا رہا۔ اور سیرت بلکہ حدیث کی کتابیں لکھنے، پڑھنے، پڑھانے والے علماء و محدثین کے احوال سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی احادیث و احوال نبوی کی جمع و تدوین اور تبویب و ترتیب کی طرف انہیں مائل کرتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کے لکھنے پڑھنے میں گزرے ہوئے وقت کو وہ اپنا حاصل زندگی سمجھتے تھے، اور یہ کیفیت کیوں نہ ہو کہ جہاں عشق مصطفیٰ روزے فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے کا ذریعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان ہے۔ اس محبت کی قوت و شدت ہی بارگاہ خدا میں مراتب سعادت اور فرق مدارج کی بنیاد ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شے سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ ماں باپ اولاد سے بھی زیادہ۔ چنانچہ خود حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول اور اس میں اضافے کا ایک بہترین ذریعہ سیرت مبارکہ کی مطالعہ کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ انسان کسی ہستی کے جس قدر عمدہ اوصاف
عالی شان کمال، منفرد خصوصیات، خوبصورت اعمال اور پاکیزگی احوال پر مطلع ہوتا ہے، اسی قدر اس کے دل میں اس با کمال ہستی کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ میں یہ معاملہ انتہائی بلندی کو پہنچا ہوا ہے، اور یہی آج تک مشاہدہ ہے، کیونکہ سیرت طیبہ میں کمال در کمال، جمال در جمال اور حسن در حسن ہے۔ تو کوئی بے مثل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریمہ کا جتنا مطالعہ کرے گا، اسی قدر محبت و عشق رسول کی منازل طے کرتا جائے گا۔ فہم قرآن، مطالعہ سیرت پر موقوف قرآن کریم مسلمانوں کے لیے آئین حیات، محور دین، منبع شریعت، مرکز علوم، سرچشمہ حکمت الہی اور فلاح کامل کا نسخہ ہے۔ لیکن قرآن سے یہ عظیم فیضان پانے کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ قرآن کے آفاقی و جاوداں حیات بخش پیغام کی تشریح سنت و سیرت رسول کے ہی ذریعے سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس حقیقت کی طرف یوں ارشادہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہے، یعنی سیرت نبوی قرآن کریم کی عملی تفسیر اور الفاظ قرآنی کی عملی ترجمانی اور تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا قرآن کریم میں حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کامل انداز میں عمل کر کے دکھایا۔ مقاصد نزول قرآن کا کما حق و ظہور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و احوال سے ہوتا ہے، اور اصول و احکام قرآن کی تفصیل و تبیین اور تشریح بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہی سے ہوتی ہے، جسے عام الفاظ میں حدیث، سنت اور سیرت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے تو قرآن مجید اصول کی کتاب ہے کہ مرکزی اصول بیان کر دیا، جیسے خدا تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، لیکن اصول کا انطباق مفصل طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ یوں قرآن میں بنیادی احکام تو موجود رہیں، لیکن ان کی تفصیلات نہیں۔ مثلا نماز قائم کرنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے اور اسی طرح دیگر اجمالی احکام تو بیان کیے گئے، لیکن ان پر عمل درآمد کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بیان کردہ اصول و قواعد اور احکام و ہدایات کو اپنے فرامین اور عمل سے واضح کر دیا کہ نماز کی ترتیب و کیفیت اور وقت کیا ہے، افعال حج کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے، قابل زکوٰۃ اموال کا تعین اور ان کی مقداریں کیا ہیں۔ قرآن پر عمل کے حکم کو بجا لانے کے لیے سیرت کی طرف رجوع کیے بغیر گزارا نہیں، اور مطالعہ سیرت کے بغیر قرآن سمجھنا نہایت دشوار ہے۔ فہم دین اور اطاعت و اتباع رسول کے حکم پر عمل مطالعہ سیرت پر موقوف قرآن حکیم میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین کامل کی اتباع کامل کے لیے یقیناً کسی ہستی کامل کی حاجت تھی، جس کی اکمل و اجمل، ارفع و انور، ازکا و اطہر سیرت دین کامل کی کامل ترین تصویر پیش کریں، تاکہ اسے آئیڈیل بنا کر دین کامل کو پوری طرح سمجھا اور اس پر عمل کیا جا سکے۔ یقیناً ایسی عظیم ہستی اور کامل ہستی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کی زندگی کو خالق کائنات نے خود اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا، اور جن کے اخلاق حسنہ کو خود خلق عظیم کی سند عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ قرآن مجید کا واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری فرمانبردار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اصول جنت، محبت خدا بندی اور قرب و رضا الہی کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے ساتھ جوڑ دیا۔ لہذا جو دنیاوی کامیابی اور اخروی فلاح کا جو طلبگار ہے، اسے رسول خدا کی اطاعت و اتباع کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے احکام نبوی، سنت مصطفی کا علم ضروری ہے، جس کا ذریعہ سیرت کا مطالعہ ہے۔ قلبی اصلاح، روحانی کمالات و مقالات کے لیے مطالعہ سیرت، نفس کی پاکیزگی، دل کی اصلاح، روحانی فضائل، اخلاقی بلندی اور عمدہ اخلاق انسان کے لیے اعلیٰ مقاصد حیات ہیں، اور یہی خدا کے مطلوب انسان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ ہے۔
ایسی خوبصورت زندگی کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ جیسے قرآن میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ایمان کا مقام دل ہے اور باطنی کیفیات اور ظاہری اعمال سے اس کے ثمرات کا ظہور ہوتا ہے۔ ایمان کیسا ہو، کیفیات ایمان کیسی ہوں، قلبی احوال کیا ہوں، خوف و امید، غنائے قلب، صبر و شکر، توکل و تسلیم و رضا بالقضاء کے مقامات پر فائز ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح عبادات میں حسن ادا، معاملات میں اعتدال، معاشرت میں حسن عمل، اصحاب و احباب پر شفقت، اہل خانہ سے مودت، عامہ خلق پر رحمت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم مقصد اعلیٰ اخلاق، پسندیدہ عادات اور مہذب و باوقار رویوں کی تعلیم و ترویج ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اس قدر عمدہ، دل نشین، دلکش، پسندیدہ اور عظیم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عظیم ہونے کی گواہی دی۔ چنانچہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کی تمام اطراف و جہات کے جامع تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، اشارہ و قربانی، مہمان نوازی، افاعت، حسن معاملہ، نرم گفتاری، ملن ساری، مساوات، غم خاری، سادگی، تواضع، حیاداری، ایسے اخلاق و اوصاف کو اپنے عمل اور دوسروں کی تعلیم و تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچایا۔ یہ تمام اخلاق انسانی کے لیے باعث شرف ہے اور ہر شخص کو انہیں اپنانا نہایت ضروری ہے اور مفید ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا حسن ان اخلاق کے اپنانے ہی پر منحصر ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ عمل کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے مفصل، جامع اور عملی تعلیمات چاہیے جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت و فرمودات سے زیادہ رہنمائی کہیں نہیں مل سکتی۔ مسلمان کے لیے سیرت طیبہ کے مطالعے کے لیے ایک اہم محرک اور مقصد یہ بھی ہے کہ عالمی سطح پر اگر کسی نے دین اسلام کو پیش کرنا ہو جو حکم خدا اور مطلوب دین ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی تعارف کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ دین اسلام سے کی سب سے بڑی پہچان اور مرکزی ہستی ہی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کا تصور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے نزول میں بھی سیرت ہی کے واقعات ہیں اور خود قرآن کی تفسیر بھی سیرت ہی کی روشنی میں سمجھ آتی ہے۔ اسلام کی تعلیمات بھی سیرت کے گرد گھومتی ہیں اور اسلام کا حسن بھی سیرت کے حسن ہی سے آشکار ہوتا ہے۔ نیز انسانوں کے دل بھی مجرد تعلیمات سے زیادہ تعلیمات پیش کرنے والی ہستی اور اس کے کردار کی طرف جھکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے عمدہ واقعات، حکمت برے حالات، روشن کردار، لاجواب قیادت اور اعلیٰ کارناموں کا بیان غیروں کو اپنا بنانے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے عالمی سطح پر بھی تبلیغ اسلام کے لیے بہترین ذریعہ سیرت طیبہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔